الرحیم سورۃ انزلناہا و فرضناہا تمہید مع الترغیب سورتن سے پہلے ہذہ کا جملہ معذوف ہے۔ ہذہ سورتن یہ ایک ایسی صورت ہے کہ انزلناہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ نیچے لکھیں انزلنا الفاظہا، انزلنا الفاظہا وفرضناہا، اس کے نیچے وفرضنا احکامہا، وفرضنا احکامہا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ ہم نے اس صورت کے الفاظ ہم نے نازل کیے اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیا اس صورت میں واضح احکامات۔ انزلنا اور ہم نے نازل کیا، نیچے لکھیں معانی یعنی احکامات، معانی یعنی احکامات، اور ہم نے اس صورت میں واضح احکامات نازل کیے۔ بینات کے نیچے دالۃ علی الاحکام، دالۃ علی الاحکام، ہم نے اس صورت میں ایسے واضح نشانیاں اور علامات اتاری ہیں جو احکامات پر دلالت کرنے والی ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ سمجھو، تاکہ تم لوگ سمجھو، اور بریکٹ میں اور عمل کرو، سمجھو اور عمل کرو۔ الزانیۃ والزانی، حکم نمبر 1، حد زنا، حکم نمبر 1، حد زنا، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ فَاجْلِدُوا کے نیچے شعبہ نمبر 1، شعبہ نمبر 1۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، شعبہ نمبر 2۔ پس نہ آئے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، کوئی شفقت، فی دین اللہ، دین پر عمل کرنے میں۔ پس نہ آئے تم لوگوں کو ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، شفقت، دین پر عمل کرنے میں، اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، شعبہ نمبر 3۔ اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت، ایمان والوں کی ایک جماعت۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے حد زنا کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ حدود انہیں کہا جاتا ہے کہ جن سزاؤں کو اللہ رب العزت خود مقرر کر دے اور جن کی حد اللہ تعالیٰ خود متعین کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیں، انہیں کہتے ہیں حدود۔ اور جن سزاؤں کو اللہ رسول نے متعین نہیں کیا، تحدید نہیں کی، اور قاضی وقت کی ثوابدید پر ہوں، انہیں کہتے ہیں تعزیرات۔ اگر اللہ رسول متعین کر دیں تو انہیں کہتے ہیں حدود، اور اگر قاضی وقت کی ثوابدید پر ہوں کہ جو مناسب سزا دینا چاہے، چاہے جیل میں ڈالے یا کوڑے مارے یا جرمانہ ان پہ رکھے، تو انہیں کہتے ہیں تعزیرات۔ اب یہ حدود کل کتنے ہیں؟ تو نمبر 1 پہلی حد زنا،
تو حد زنا میں دو شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہو، جو اس آیت میں بیان ہوا کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسرا شعبہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا احادیث متواترہ میں آئی ہے کہ ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا. جیسا کہ احادیث میں دو واقعات ہیں، حضرت معاذ اسلمی کا اور حضرت غامدیہ کا، کہ حضور کے دور میں ان سے فعل زنا سرزد ہوا تھا اور انہوں نے اقرار کر دیا تھا 4 مرتبہ، تو پھر انہیں سنسار کیا گیا. دوسری حد زنا ہے کہ جو ڈاکو کے بارے میں ہے. ڈاکو وہ ہیں جو دن دہاڑے اسلحے کے زور پر کسی سے مال لے لے، تو اس کی سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے. تو اگر وہ مال بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، تو پھر اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اسے قتل کیا جائے گا. اور اگر اس نے قتل نہیں کیا، صرف مال لیا ہے، تو پھر اس کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹے گا. اور اگر دونوں کام کیے ہیں تو دونوں کام ہوں گے. اور اگر مال بھی نہیں لیا، قتل بھی نہیں کیا، صرف ڈرایا دھمکایا ہے، تو ایسے آدمی کو ملک بدر کیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور اسی طرح بسا اوقات ان کو سولی پہ بھی لٹکایا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں. یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان فرمائے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو سمت مخالف سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو یہ سزا کس کی ہے؟ ڈاکو کی ہے، چور کی نہیں. کس کی؟ ڈاکو کی. چور اور ڈاکو میں فرق ہے. چور اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا مال لیتا ہے غفلت میں. کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور وہ جا کر اس کا مال لے لیتا ہے غفلت میں، وہ ہے چور. اور ڈاکو اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے کا مال لیتا ہے بیداری میں لے رہا ہے، اسلحے کے زور پہ لیتا ہے کہ یا تو مال دو یا آج کے الفاظ میں جان دو، یا مال دو یا جان دو. پھر وہ یہی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی مال لے لے. تو اب ایسے کی سزا، ڈاکو کی سزا چور سے سخت ہے. دیکھیں چور کا صرف ہاتھ کٹتا ہے، چور کے لیے قتل نہیں ہے، لیکن ڈاکو کی سزا میں کیا ہے؟ قتل بھی ہے. اور اسی طرح چور کا ایک ہاتھ کٹتا ہے، لیکن ڈاکو کا ہاتھ بھی کٹتا ہے، پاؤں بھی کٹتا ہے. اس کا جرم بڑا ہے کہ یہ لوگوں سے بیداری میں اسلحے کے زور پہ اس نے بدماشی شروع کی ہے، اس لیے شریعت نے کہا اس کو ڈبل سزا دو، ایک ہاتھ بھی کاٹو، ایک پاؤں بھی کاٹو. اب جو تیسرا ہے وہ ہے حد سراقہ. حد سراقہ وہ بھی سورہ مائدہ میں ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک سزا ہے. اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے، حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. کہ اس نے جو حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو، اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک پاکستان میں چور کا ہاتھ کٹ جائے 22 کروڑ عوام کا مال محفوظ ہو جائے گا. لیکن چور کا ہاتھ وہ کاٹیں جو خود چور نہ ہو. جو سارے خود ہی چور ہوں وہ ہاتھ کبھی بھی نہیں کاٹیں گے، نہیں وہ ایسی سزاؤں کو نافذ کریں گے. اسی طرح زانی پہ کوڑے وہ ماریں گے جو خود زانی نہ ہو. جب وہ خود کہیں کہ روزانہ تازہ دودھ مل رہا ہے تو بھینس خریدنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کبھی بھی زانی پر سزاؤں کے نفاذ کا حکم نہیں جاری کریں گے. تو یہ تیسری سزا آ گئی. تو پہلی حد سرقہ میں نے عرض کی حد زنا، دوسری عرض کی کہ دوسری جو حد ہے وہ ڈاکو کے بارے میں ہے، اور تیسری جو تھی وہ حد سرقہ. چوتھی جو حد ہے وہ حد شرب خمر.
کہ جو آدمی شراب پیے اس کی کیا حد ہے، تو اس کی حد ہے کہ ایسے آدمی کو کوڑے مارے جائیں گے اور اسے کوڑے لگیں گے 80۔ چونکہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، دوسروں پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور آگے سورہ نور میں آ رہا ہے جو کسی پاک دامن پہ الزام لگائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اسی طرح شرب خمر کی حد بھی کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ نمبر 5، پانچویں جو حد ہے وہ ارتداد ہے، مرتد ہو جائے۔ اگر ایک آدمی معاذ اللہ دین اسلام اختیار کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، اسے 3 دن مہلت ہے، اگر وہ 3 دن میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حد ارتداد، یعنی مرتد ہونے کی حد۔ نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے؟ وہ ہے حد قذف۔ حد قذف کہتے ہیں کوئی پاک دامن مرد عورت پہ تہمت لگائے کہ معاذ اللہ یہ زانی ہے یا انہوں نے زنا کیا ہے، تو ایسے شخص کو کہیں گے 4 گواہوں سے ثابت کریں۔ اگر وہ گواہ لے آتا ہے فبہا، اگر گواہ نہیں لاتا تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں مارے جائیں گے 80 کوڑے۔ تو یہ کتنے حدود ہو گئے؟ 6۔ حد زنا، زنا میں نے عرض کیا 2 شعبے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اور نمبر 2 ڈاکو کی حد، اور نمبر 3 چور کی حد، اور نمبر 4 شراب پینے والے کی حد، اور نمبر 5 ارتداد کی حد، اور نمبر 6 کسی پاک دامن پر الزام لگانے کی حد۔ ان کو کہتے ہیں حدود۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہیں تعزیرات۔ اب تعزیرات اس کے علاوہ مثلا کسی نے کسی کو گالی دی، کسی کو ڈاکو لٹیرا فسادی کا، کسی کا مال ویسے نقصان کر دیا، کسی کو ذہنی اعتبار سے پریشان کیا، کوئی بھی اس طرح کی دیگر کوئی جرم کیا ہے، تو ایسی صورت میں قاضی جو مناسب سزا سمجھے وہ دے سکتا ہے، اسے جیل میں ڈال دے، جرمانہ نافذ کر دے، چند کوڑے مار دے، تو اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی، تو پھر وہ قاضی کو اختیار ہے۔ شریعت نے جو مقرر کیا حد، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ قاضی کر سکتا ہے نہ ملک کا حکمران، کہ اگر حکمران یہ دیکھے کہ بھئی یہ چلو میرا رشتہ دار ہے، اس کو 100 نہیں 50 کوڑے مار دو، یا اس کا ہاتھ نہیں کاٹو پیسے لے لو اس سے، اور یا یہ ہے کہ یہ مرتد ہوا ہے، نہیں چلو اس کے لیے قانون میں نرمی ہے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہر حد نافذ ہوگا۔ حدود کے نفاذ میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب حدود نافذ ہوں گی معاشرے میں امن و امان آئے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدود کا نفاذ تھا، خلفائے راشدین کے دور میں حدود کا نفاذ تھا، امن و امان تھا۔ تو جہاں بھی حد نافذ ہوگی وہاں لوگوں کی جان مال محفوظ ہوگی، اور حدود جہاں نافذ نہیں ہوں گی وہاں بدامنی ہوگی، خون خرابہ فساد ہوگا۔ اس لیے سعودیہ میں حدود نافذ ہیں، چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس لیے دیکھو سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں لیکن کوئی کسی کا مال چوری نہیں کرتا، اسے پتہ ہے تھوڑا سا سونا لوں گا اگلے دن ہاتھ سے جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے جہاں اسلامی قانون نافذ ہو جاتا ہے وہاں سب کا مال خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کی سزائیں بظاہر سخت نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس اللہ نے حکم دیے ہیں جس نے بندے کو پیدا کیا ہے، وہ بندے کی نفسیات سے واقف ہے کہ بندہ کس سزا سے جرم سے باز آتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سی سزا بندے کو جرم سے روکنے والی ہے۔ دیکھیں صرف قانون نہیں روک سکتا، یورپ امریکہ میں سب سے زیادہ قانون ہے لیکن جرائم وہاں سب سے زیادہ ہیں۔ قانون نہیں روکتا، یہ سزا کا خوف روکتا ہے۔ جب یہ خوف ہوگا کہ میں نے چوری کی ہاتھ کٹ گیا، زنا کیا سنسار کیا جاؤں گا، اور اگر یہ کہ میں ڈاکو ہوں ہاتھ پاؤں میرا کٹ جائے گا، تو کبھی بھی وہ 5-10 ہزار کی چوری کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو نہیں کٹوانا چاہے گا۔ تو اس لیے بہرحال شریعت کی سزاؤں میں بڑی حکمتیں ہیں، امن و امان کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے زنا کرنے والوں میں عورت کا تذکرہ پہلے کیا، الزانیۃ والزانی، اور مرد کا ذکر بعد میں کیا، اور جہاں چوری کی بات آتی ہے السارق والسارقۃ، وہاں چوری کرنے والے مرد کا ذکر پہلے کیا اور چوری کرنے والی عورت کا ذکر بعد میں کیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے عموماً عورت کی طرف سے زنا میں پیش قدمی پائی جاتی ہے، عورت کی طرف سے اس معاملے میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جب تک عورت راضی نہ ہو معاذ اللہ فعل زنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عورت کی وجہ سے ہوتا ہے،
اور عورت ہی مرد کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے گناہ کی، وہی ایسے مواقع فراہم کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ عورت کا کردار گناہ کے اس معاملے میں زیادہ ہے، اس لیے عورت کا ذکر پہلے ہے۔ چوری کرنے کے لیے بہادری چاہیے ہوتی ہے، قوت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے دل میں خوف نہ ہو، یہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ مرد میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مرد کا ذکر چوری میں پہلے۔ عورت عموماً چوری کرے یہ بہت کم ہے، اگر وہ کہیں چور ہوگی نا، پیچھے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں مرد ہوں گے، خود عورت اکیلی چور نہیں ہوتی، چوروں کی معاون ہوئے گی، خود چور نہیں ہوگی، کیونکہ چوری کے لیے جو شجاعت، دلیری، قوت چاہیے وہ اس عورت میں فطرتی طور پر نہیں ہے، اس لیے وہاں عورت کا ذکر بعد میں۔ اور یہاں چونکہ خواہشات ہوتی ہیں، عورت میں خواہشات، جذبات زیادہ ہیں، عقل اور دین ناقص ہے، اس وجہ سے جب عورت کا فطرتی زیور حیا اس سے ختم ہو جائے تو وہ بے حیا بن جاتی ہے، پھر مردوں کو اپنی طرف وہ راغب کرتی ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو پہلے کوڑے مارو کہ معاشرے میں بے حیائی کا ذریعہ یہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے کہا الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، تو پہلا شعبہ کیا ہے کہ انہیں کوڑے مارو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تمہیں ان پر کوئی ترس اور شفقت نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ ان کو کیوں کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو نہیں مارنے چاہیے، اور یہ ان کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تمہیں شفقت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن یہ جب ثابت ہو جائے، ایک تو ہے کہ ویسے آدمی بلا وجہ کاٹ دے اور ویسے وہم اور گمان پہ کرے، یہ تو جائز نہیں ہے جب تک شرعی ثبوت سے ثابت نہ ہو۔ زنا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت نہ ہو، چاروں گواہ ہوں، چاروں عاقل بالغ ہوں، مرد ہوں، آزاد ہوں، موقع پر موجود ہوں، اس کے بعد یہ سزا ہوگی۔ تو یعنی جب سزا ثابت ہو جائے پھر اس کے نفاذ میں شفقت نہیں ہوگی، سزا کے ثابت ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ کہ محض ایک آدمی وہم گمان کر رہا ہے، مرد عورت کو ایک کمرے میں دیکھ لیا، وہ ان کو قتل کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے جب تک عین زنا میں نہ دیکھے۔ عین زنا کی حالت میں اگر دیکھے گا تب سزا آتی ہے، عین زنا میں نہ دیکھا ہو، بھلے ایک کمرے میں دیکھا، ایک چارپائی پہ دیکھا، عین زنا کی حالت میں نہیں دیکھا تو اس پر حد نہیں آتی۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اتنی سخت سزا کیوں دی زانی کو کہ اسے سنسار کیا جائے، یہ تو بڑی معاذ اللہ بڑی سخت سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے۔ آج کے دور میں بھی بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، بات کو سمجھیں۔ اسلام جب بھی کسی سزا سخت کا حکم دیتا ہے اس کے پیچھے شرائط بہت سخت ہوتی ہیں، ان سخت شرائط کے بعد وہ سزا آتی ہے۔ اب لوگ سزا کو سامنے رکھتے ہیں، پیچھے جو اس کے نفاذ کی شرائط ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ شریعت نے ہر معاملے میں رکھے 2 گواہ، لیکن زنا کے معاملے میں رکھے 4 گواہ۔ یہاں 2 گواہوں سے حد نہیں آئے گی، کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ نمبر 2، چاروں کے چاروں مرد ہوں، اگر ایک بھی عورت ہو گواہی قبول نہیں۔ دیگر معاملات میں دیکھیں 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، لیکن حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، چاہے 10 عورتیں ہوں، 20 عورتیں، سب کیا ہونے چاہیے؟ مرد۔ تو نمبر 1 4 گواہ، نمبر 2 چاروں مرد، نمبر 3 چاروں عاقل، عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، کمعقل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، چاروں عاقل ہو۔ نمبر 4 چاروں بالغ ہوں، نابالغ نہ ہو، ایک بھی اگر نابالغ ہے تب بھی حد نہیں آئے گی۔ نمبر 5 چاروں مسلمان ہوں، ایک بھی غیر مسلم ہے، حد نہیں آئے گی۔ نمبر 6 چاروں کے چاروں ثقہ ہوں، دیانتدار، نیک ہو۔ اب اگر ایک مشہور علاقے میں کہ فاسق فاجر ہے یا شرابی ہے، زانی ہے، لٹیرا ہے، فسق و فجور کے اعتبار سے اس کی شہرت ہے، تب بھی حد، چاروں کیا بھی ہوں؟ ثقہ بھی ہوں۔ نمبر 7 چاروں موقع پر موجود بھی ہوں، اگر 2 تھے اور 2 بعد میں آ رہے نہیں تھے تب بھی حد، چاروں موقع پر موجود بھی۔ نمبر 8 چاروں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو عین زنا کرتے ہوئے، چاروں نے ایک کمرے میں دیکھا تب بھی حد نہیں ہے، ایک چارپائی پہ دیکھا تب بھی حد نہیں ہے، جب تک عین زنا کی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا حد نہیں ہوگی۔ تو چاروں نے عین اس میں دیکھا ہو، آپ نے تعبیر پڑھی جیسے سلائی سرمدانی میں، عین اس حالت میں دیکھا۔
پھر نمبر 9 چاروں جا کر قاضی کے سامنے گواہی بھی دیں. دیکھا لیکن کوئی گواہی نہیں دے رہا، پھر بھی حد نہیں آئے گی، چاروں گواہی بھی دیں گے. دینے کے بعد اب قاضی تزکیہ کرے گا، تحقیق کرے گا ان میں کسی نے جھوٹ تو نہیں بولا. قاضی نے تحقیق کی، تزکیہ کیا، پتہ چلا واقعی سچے ہیں، واقعی انہوں نے بولا. قرائن اور علامات کہ جن کے بارے میں زنا کا کہا ہے ان سے زنا ہو سکتا ہے اور اس جگہ میں ہو سکتا ہے، وہ جگہ بھی ایسی ہے اور یہ لوگ بھی سچے لوگ ہیں. پوری تحقیق کریں گے. تحقیق ہونے کے بعد اب جب ان کو سنسار ہوگا، پھر بھی جب پتھر مارے جائیں گے وہ ان سے شروع کیے جائیں گے، تم لوگ مارو. یہ گواہ ماریں گے. اب جب گواہ پتھر مارے گا اس کو، تو اب وہ آدمی ادھر بھاگا، ادھر لگا، زخم سے خون بہنے لگا. تو انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے یا معاذ اللہ سچا بھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، اگر ایک بھی اپنی گواہی سے باز آ گیا کہ میں اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہوں یا میں نے جھوٹ بولا، ایک نے بھی رجوع کر دیا تو حد ساقط ہو جائے گی. اگر ہم اس کو تلوار سے مار دیتے، تلوار سے قتل کر دیا، اور گواہوں میں سے ایک کہتا میں نے جھوٹ بولا تھا یا میں گواہی سے رجوع کرتا ہوں، تو اگر رجوع کر بھی لے تو جان تو چلی گئی. لیکن یہاں جب وہ ایک بھی رجوع کرتا ہے، اس کو پتھر لگا، زخمی ہے، لیکن جان تو بچ جائے گی. تو اب دیکھو اتنی شرائط کے بعد، تقریباً 10 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے بعد یہ سزا ہے. تو آج تک عموماً جہاں بھی یہ جرم ثابت ہوا ہے گواہوں سے تقریباً نہیں ہوا، 1-2 واقعات ہیں جزوی، ورنہ حضور کے دور میں بھی اقرار سے ہوا. حضرت معاذ اسلمی نے خود اقرار کیا، حضرت غامدیہ نے خود اقرار کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. گواہوں سے تو عموماً ہوئے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، کیونکہ جب آدمی ایسا گناہ کرتا ہے معاذ اللہ، وہ ایسی جگہ میں نہیں کرتا جہاں ایسے لوگ آ جائیں. اور اگر ایسے آ بھی جائیں، ایک آئے گا، 2 آئیں گے، تیسرے کو جب تک بلائیں گے، اگر یہ دونوں فعل زنا سے ہٹ گئے تو پھر بھی حد نہیں آئے گی. تو عموماً گواہوں سے اس کا ثبوت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کا ثبوت. اب شریعت نے یہ سزا اس لیے رکھی، شریعت کا مقصد انسان سنتے ہی گناہ سے باز آ جائے. مقصد نفاذ نہیں ہے اتنا، یعنی نفاذ سے زیادہ مقصود انسان کے دل و دماغ پر اس کو رکھ کر لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنا ہے. جب ثابت ہو جائے گی پھر تو لازماً نافذ ہوگی، جب گواہوں سے ثابت ہو گئی پھر تو نافذ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب آدمی اتنی سخت بات سنتا ہے تو انسان نفسیاتی طور پہ گھبرا کر جرم کو خود چھوڑ دیتا ہے. اسلام نے سزائیں اس لیے سخت رکھی تاکہ انسان سنتے ہی نفسیاتی طور پہ فوراً جب یہ سنے گا ہاتھ کٹ رہا ہے، سنے گا ہاتھ اور پاؤں کٹ رہا ہے، یا مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو کبھی بھی وہ جرم نہیں کرے گا، تو وہ جرم سے باز آ جائے گا. تو شریعت کا یہ مقصد ہے. تو بہرحال یہاں جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے شریعت نے اس کے پیچھے کتنی شرائط لگائی ہیں، ان کے بعد اس سزا کو رکھا ہے. اس لیے آج تک گواہوں سے اس کا ثبوت بہت مشکل رہا. 1-2 جزوی واقعات کے علاوہ کوئی واقعہ ہی نہیں ملتا. جہاں ثبوت ہو رہا ہے تو وہ اقرار سے ہو رہا ہے، اس سے نہیں ہوا. پھر دیکھیں حد جو ہے معمولی شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے. الحدود تندرع بالشبہات، معمولی شبہ آ گیا حد ساقط ہو جائے گی. پھر حدود کے معاملے میں حتی الامکان اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو اس کو حکم پردہ ڈالے. اگر کسی نے کسی کو دیکھ بھی لیا تو اس کو یہ کہ پردہ ڈال دے، قاضی تک نہ لے جائے. ہاں قاضی کے پاس بات چلی گئی، ثابت ہو گئی، پھر تو سزا ہے. اور جب تک نہیں ہوئی تو یہی حکم ہے کہ کیا کرے، پردہ پوشی کر دے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں پردہ پوشی. ہاں بندے کا حق ہے کہ ایک بندے نے دوسرے سے 1000 روپے لیا ہے اور اب یہ نہیں دے رہا، وہاں تو آدمی گواہی دے گا تاکہ بندے کو بندے کا حق مل جائے. لیکن جہاں حدود اللہ ہے کا معاملہ ہے، کسی سے اگر ایسی حرکت ہوئی، اس نے دیکھ لیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، اس پہ پردہ ڈال دے. تو من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موعودة، گویا زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا دیا. یعنی اسلام یہ بھی نہیں کہتا ڈائریکٹ جا کر بتاؤ، کہتا ہے کہ اس پہ ایک دفعہ ہے تو پردہ ڈال دو. اس نے آج گناہ کیا، آئندہ وہ گناہ سے باز آ جائے گا جب پردہ ہو جائے. تو یعنی مقصد یہی معلوم ہوتا ہے شریعت کا کہ سزا اس لیے سخت رکھی تاکہ نفسیاتی طور پہ انسان سن کے اس گناہ سے باز آ جائے اور معاشرے میں امن ہو جائے. معاشرے میں جہاں بھی دیکھیں گے بدامنی اور فساد ہے 2 چیزوں سے، عورت اور مال. عورت اور مال. جہاں بھی آپ کو قتل و غارت گری نظر آئے گی،
آپس کی جنگیں نظر آئیں گی، ایک دوسرے کو مارنا ہوگا، عشق معشوقی ہوگی، سب کے پیچھے عورت، اور یہ نمبر 2 مال۔ اس لیے اسلام نے عورت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے حد رکھی، پاک دامن ہے، تہمت لگا رہا ہے تو کوڑے مارو، اور اگر زنا میں ہے تو زنا کی حد لگاؤ، اور اگر مال ہے تو چوری کی ہے، چوری کی حد لگاؤ، اور اگر ڈاکو ہے تو ڈاکو کے اس کو حد لگاؤ، تاکہ انسان کی جان اور وہ عزت کیا رہے، محفوظ رہے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں 4 بڑی نعمتیں، کتنی بڑی؟ 4۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 بڑی نعمتیں دی۔ نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، نمبر 3 انسان کی عزت اور آبرو، نمبر 4 عقل۔ اللہ نے انسان کو 4 بڑی نعمتیں دی۔ نمبر 1 جان۔ اب جان کے تحفظ کے لیے اسلام نے رکھا قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے۔ تو جان کے تحفظ کے لیے قصاص ہے۔ اب ایک آدمی کو اگر قتل کیا جائے گا تو اسے پتہ ہوگا قاتل کو کہ میں نے قتل کیا، مجھے قتل کیا جائے گا تو سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ آج چونکہ قاتلوں کو قتل نہیں کیا جاتا، وہ پکڑے جاتے ہیں، اگلے دن چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ سر عام چند ہزار روپے میں لوگوں کی جان لے رہے۔ دوسری چیز ہے انسان کے مال کا تحفظ، اس کے لیے شریعت نے سزا رکھی حد سراقہ، کہ چور اگر چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹو، اور اگر ڈاکو ہے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹو۔ تیسری چیز ہے انسان کی عزت اور آبرو، کہ انسان عموماً اپنی عزت آبرو کے لیے مر مٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس پر الزام لگائے یا اس کی بیوی بیٹی بہن پر لگائے، اس کے لیے اسلام نے سزا رکھی ہے حد قذف، کہ اس کو 80 کوڑے مارو۔ چوتھی بڑی نعمت ہے عقل، کہ انسان کی عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے حد رکھی حد شرب خمر، کہ شراب پینے والے کو یہ 80 کوڑے مارو، تاکہ لوگ شراب نہ پئیں اور انسان کی عقل محفوظ رہے۔ تو بڑی نعمتیں 4، جان، مال، عزت اور عقل، اور انہی کے تحفظ کے لیے اسلام نے ان حدود کو رکھا۔ تو یہاں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان معاملات میں تمہیں کوئی شفقت نہیں آنی چاہیے دین کے عمل کرنے میں، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ آج جو کہتے ہیں جی یہ تو سخت سزا ہے، نرمی کرو، بھائی اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ شفیق اللہ کی ذات ہے، سب سے زیادہ اللہ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، اور رحمت کا ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا، اس ایک حصے میں ماں اپنے بچے سے، جانور جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، تو ایک حصے میں اتنی محبت شفقت ہے، جس ذات میں 99 گنا زیادہ محبت شفقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ سزا دو، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے نہیں دو، وہ شفیق نہیں ہے، وہ خود اس جرم میں مبتلا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے لچک ہو کے جرم کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ورنہ جو خود غیرت مند ہوگا وہ چاہے گا یہ سزا ہو تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان ہو، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا، وہ بندے کی نفسیات سے واقف ہے، اسے معلوم ہے بندہ کس جرم، کس سزا کی وجہ سے گناہ سے باز آئے گا، وہ یہی سزا ہے، تو اس لیے یہ سزا دینے سے وہ باز آ جائے گا۔ پھر کہا سزا کے وقت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، شعبہ نمبر 3، چاہیے کہ حاضر ہو جائیں ان دونوں کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت، یعنی چند لوگ وہاں موجود ہو، سریعام ان کو سزا دی جائے، یعنی بند کمرے میں نہ ہو اور خفیہ جگہ میں نہ ہو، بلکہ ایک کھلا میدان ہو، جیسے سعودیہ میں بھی سزا دی جاتی ہے کھلے میدان کے دوران، جس کا ہاتھ کٹ رہا ہے یا قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، تو جب کھلے میدان میں ہوگی سب لوگ دیکھیں گے، آج کے الفاظ میں میڈیا پہ آ رہا ہے، سب کے سامنے آ رہا ہے فلاں نے چوری کی، گواہوں سے ثابت ہوا، ہاتھ کٹا، زنا کیا، حد لگی، ایک کو لگ گئی تو سب کی جان، مال، عزت محفوظ ہو جائیں گی۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، حکم نمبر 2 نکاح زوانی۔ پہلے حکم نمبر 1 تھا حد زنا کے بارے میں، یہ دوسرا حکم ہے نکاح زوانی، یعنی زنا کرنے والوں کے ساتھ نکاح کا حکم، جو زنا کرنے والا مرد اور عورت ہو اس کے ساتھ نکاح کا حکم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے،
او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت وہ نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زنا ایمان والوں پر، ایمان والوں پر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک عورت سے۔ یہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے یہ طبعاً اور فطرتاً ہے، انسان طبعی اور فطرتی طور پہ زانی مرد چاہتا ہے زانی عورت سے نکاح کرے، زانی عورت چاہتی ہے زانی مرد سے نکاح کرے۔ انسان اپنی ہم جنس کی طرف جو ہے نا مائل ہوتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے ویسا اپنا ساتھی، اپنے دوست اور اپنی رفیق حیات بھی پسند کرتا ہے۔ خود پاک دامن ہوگا تو بیوی بھی پاک دامن چاہے گا، خود معاذ اللہ زانی ہوگا تو چاہے گا بیوی بھی زانیہ ملے، جس طرح آدمی خود ہے ویسے ہی وہ عورت بھی چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک طبعی بات قرآن نے بتائی ہے، طبعی بات، فطرتی بات، کہ زنا کرنے والا مرد وہ نکاح کرتا نہیں ہے مگر کس سے؟ زانی عورت سے یا مشرکہ سے نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زانیہ عورت وہ بھی چاہتی ہے اگر اس کا نکاح ہو کسی زانی مرد سے ہو یا کسی مشرک مرد سے ہو۔ تو یہاں جو بات کی گئی وہ کس اعتبار سے؟ طبعاً اور فطرتی اعتبار سے۔ یہ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا معنی اس کا ہے کہ الزانی یعنی زانی مرد کے لائق نہیں ہے مگر زانیہ عورت، یعنی زانی مرد کے لائق اور مناسب نہیں مگر وہ مرد زانیہ عورت سے ہی کرے گا، زانیہ عورت کے مناسب اور لائق نہیں مگر وہ مرد، جسے کہتے ہیں نا السلطان لا یکذب، سلطان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، یعنی بادشاہ ہو کر کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو زانی مرد جو ہوتا ہے اس کے مناسب زانی عورت ہی ہوتی ہے، وہ اس کی طبیعت اسی کی طرف جاتی ہے، اور زانی عورت کی طبیعت زانی مرد کی طرف جاتی ہے، تو یہ اس اعتبار سے بولا گیا۔ بہرحال تو میں نے عرض کی ہے کہ یہ یا نمبر 3 یہ اطلاق ہوا ہے غایت شناعت زنا کو بیان کرنے کے لیے، یعنی زنا کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، کہ زنا ایسا قبیح فعل ہے کہ انسان کی گویا اس سے فطرت مسخ ہو گئی، اب وہ پاک دامنی ختم ہو گئی، وہ چاہتا ہے زانیہ سے ہی نکاح کرے، تو گویا یہ اس کی زنا کی قباحت کو اور زیادہ بیان کیا گیا، اور زیادہ اس کی قباحت کو بیان کیا گیا اور طبی میلان کو بتایا گیا۔ یہاں کہا نا کہ زانی مرد زانی عورت سے کرے گا یا مشرک سے۔ اسلام میں تو مشرک سے نکاح حرام ہو گیا، ابتدا میں اجازت تھی لیکن اب کوئی مرد مسلمان کسی مشرک سے یا کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اب قیامت تک حکم حرمت کا۔ یہاں جو بات ہے عموماً جیسے مشرک بہت ساروں کو خدا مانتا ہے نا، مشرک جو ہوتا ہے نا اس کو بھی بت پرست ہے، اس بت کو بھی مان رہا ہے، اس کو بہت ساروں کو خدا مانتا ہے، ہر دن اس کا الگ خدا ہے، بارش کا الگ ہے، روٹی کا الگ ہے، اولاد دینے کا الگ ہے، نفع نقصان کا الگ خدا ہے۔ جیسے مشرک کے بہت سارے خدا ہوتے ہیں، زانی کی بھی بہت ساری جو جن کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ بھی بہت ساری ہوتی ہے، زانی مرد کی بھی بہت ساتھی ہوتی ہیں اور زانی عورت کے بھی بہت سارے مرد ہوتے ہیں۔ تو جیسے اس کے شریک بہت ہیں اس طرح اس کے خدا بہت ہیں، تو یہ ان میں نفسیاتی طور پہ دونوں میں کیا ہے؟ مماثلت ہے۔ جیسے وہ ایک رب کو نہیں مانتا بہت ساروں کو مانتا ہے، تو یہ زانیہ عورت ایک شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی، مختلف مردوں کے پاس جاتی۔ یہ زانی مرد ایک عورت کے ساتھ نہیں رہتا، معاذ اللہ مختلف عورتوں کے پاس جا رہا ہے، تو اس کی طبیعت مشرک والی ہے، اس کی طبیعت مشرک والی ہے۔ جیسے مشرک مختلف خداؤں کو مانتا ہے، اسی طرح زانی عورت اور زانی مرد کی طبیعت میں بھی یہی میلان ہے۔ اس لیے گویا اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس کو شرک کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی یہ نکاح نہیں کرے گا مگر مشرک کے ساتھ۔ جیسے مشرک ہوتا ہے حقیقی رب کو چھوڑ کر سب کو مان رہا ہے، تو اسی طرح یہ حقیقی جو بیوی ہوتی ہے جو پاک دامنی کا ذریعہ بنے اور اس کے لیے عزت اور عفت کا اور اولاد کے حصول کا ذریعہ بنے، یہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ تو اس کے مشابہ، بات سمجھ گئے؟ تو یہاں یہ تو حکم منسوخ ہو گیا، مشرک سے تو نکاح نہیں ہوگا، بھلے کوئی زانیہ و گناہگار ہو لیکن وہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ٹکڑا منسوخ ہے، اور یا یہ ہے کہ یہاں تشبیہ ہے، جیسے میں نے عرض کی مماثلت ہے
کہ عموماً زانی عورت اور زانی مرد جس طرح ان کے تعلقات بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں، اس طرح مشرک خدا کے علاوہ بہت سوں کو مان رہا ہوتا ہے۔ اس مماثلت میں یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے دیکھیں مشرک میں حیا نہیں ہوتی، نہ بے حیا ہوتا ہے، زانی بھی اسی طرح بے غیرت ہوتا ہے، اس کی بیٹی سے کوئی تعلق رکھے، بیوی سے رکھے، اس کو کوئی غیرت جیسے مشرک کو نہیں آتی۔ آج کل ہے نا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ تعارف کراتے ہیں، یونیورسٹی سے آ گئی لڑکی اپنے ساتھ لڑکا لے کر، بھئی کون ہے؟ میرا دوست ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے اور یہ گرل فرینڈ ہے۔ تو یہ دوست کہاں سے آ گئے؟ یہ انگریز کا کلچر ہے۔ اسلام سے پہلے تو کوئی دوستی نہیں ہے نا، محبت تو کب ہے؟ نکاح کے بعد ہے۔ نکاح سے پہلے جو ہے یہ عشق ہے، ناجائز ہے، اسلام نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس سے جو ثمرات سامنے آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، چند مہینوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ جس کو دوست سمجھ کے نکاح کیا ہوتا ہے وہ ساری محبت کی باتیں تو پوری ہو گئی، اور موبائل کے پیکج پر اب شادی کے بعد تو باتیں نہیں رہتی، تو نافرمانی پر، گناہ کے کام پر بنیاد رکھی، 5-6 مہینے گزرتے طلاق ہو جاتی۔ وہی گرل فرینڈ ابھی کیا لے لیتی، یا بوائے فرینڈ، یا وہ خلا ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی۔ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، تو جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ ان کاموں کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جو نکاح سے پہلے ناجائز تعلق رکھا ہوا ہوتا ہے، ان میں اللہ کی نافرمانی پر بنیاد ہے۔ اس لیے ایسی عشق معشوقی والی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہو جائے فرما بردار نہیں ہوتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے، والدین اور اس کے نافرمانی کا ذریعہ بن جاتے۔ کیا سمجھے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، میں نے عرض کیا کہ پہلا مقصد اس کا طبعاً اور فطرتی طور پہ بیان کیا گیا کہ عموماً میلان اس طرف ہوتا ہے، یا نمبر 2 بیان کیا کہ اس سے مراد مناسب اور لائق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ زانیہ سے ہی کرے، اور یا یہ زنا کی قباحت اور شناعت کو بیان کیا گیا ہے، اور مشرکہ کے ساتھ جو نکاح کی بات ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور یہ یہاں تشبیہ پر یہ محمول ہے کہ عموماً جس طرح اس نے بہت سے خداؤں کو مانا، اس نے بھی بہت سارے کے ساتھ اس طرح کا ناجائز تعلق رکھا۔ وحرم ذالک، اب یہ حرام کر دیا گیا۔ اب ذالک سے مراد یہ تو بعض مفسرین نے لیا زنا، تو مراد یہ کہ یہ زنا ایمان والوں پہ حرام ہو گیا، ایمان والوں پر زنا حرام ہے۔ اور دوسری رائے یہ کہ چونکہ آیت کا سیاق و سباق جو بتا رہا ہے وہ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح حرام ہو رہا ہے، یا زنا کرنے والا مرد کسی پاک دامن کے ساتھ نکاح کرے یہ حرام ہے، حالانکہ وہ تو حرام نہیں ہے۔ اگر دیکھیں زانی مرد ہے کسی پاک دامن سے نکاح کر سکتا ہے، پاک دامن عورت ہے کسی زانی مرد سے کرے نکاح تو ہو جائے گا۔ آیت کے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے تو یہاں کہا مراد مطلق زنا ہے، کہ مطلق زنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں اگر پاک دامن مرد ہے اور وہ نکاح کرے کسی زانی عورت کے ساتھ تو اس کے لیے حرام کر دیا گیا، انہوں نے اس ٹکڑے کو بعض نے منسوخ مانا کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، یعنی کر سکتا ہے۔ اور یہ نمبر 3 یہاں بات یہ ہے کہ یہ طبعی میلان کو بیان کیا، عموماً طبعی طور پر انسان کی طبیعت پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا مرد نیک عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اور نیک عورت ایسے مرد سے نکاح نیک عورت ایسے مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ تو گویا یہاں حرمت کی بات کس اعتبار سے؟ طبعی۔ تو گویا حرمت کی جو بات ہے ذالک میں، یہاں پر بات طبعی میلان کے اعتبار سے ہے کہ طبعی طور پر انسان پہ حرام کر دیا گیا ہے مسلمان پر کہ وہ ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتا۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات منسوخ ہو چکی ہے، اجازت ہے، زانی مرد پاک دامن سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ عموماً ایسا مرد ایسی نیک عورت کا انتخاب نہیں کرتا۔ والذین یرمون المحصنات، حکم نمبر 3 حد قذف، اور جو لوگ نیک پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء،
پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں کوڑے مارے جائیں گے 80، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہیں ہوگی ان کی گواہی کبھی بھی قبول، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہوں گے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں حد قذف کا بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی تہمت لگائے محصنات پاک دامن عورت پر، پاک دامن نیک عورت تھی، اس پر تہمت لگائی۔ پاک دامن سے مراد جس پر انسان 4 گواہ نہ پیش کر سکے، یہ مراد ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس پر تہمت لگا لی اور وہ اس پہ گواہ نہیں پیش کر سکا، تو اب اس کو الٹا یہ سزا ملے گی تاکہ اس طرح لوگوں کی عزتوں کو کوئی خراب نہ کرے۔ یہ اس لیے ہے، اگر یہ سزا نہ ہونا تو ہر آدمی دوسرے کو، کسی کے ساتھ جائیداد کا اختلاف ہو گیا، کسی کے ساتھ پیسوں میں اختلاف ہو گیا، وہ تہمت لگا لے گا، معاذ اللہ یہ زانی ہے، اس کی بیٹیاں اس طرح، اس کی بیوی اور بہن اس طرح، تو لوگوں کو لوگ بدنام کرنے کے لیے، اپنا سیاسی اور مالی مفاد اور انتقام لینے کے لیے ان پر اس طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ اس لیے اسلام نے رکھا کہ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگائے گا، 4 گواہ ہیں تو ٹھیک، ورنہ اسی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو لکھیں معاملات میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، البتہ دینیات میں قبول ہوگی۔ دینی معاملات اگر کہیں ہیں اس میں تو اس کی گواہی لے لی جائے گی، لیکن جو معاملات میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس گواہی دے کے، قاضی کے پاس جب معاملات چلتے ہیں، ایسے معاملات کے اندر اس کی گواہی بالکل قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہوں گے۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بالکل قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں، نہ دینیات میں نہ معاملات میں۔ تو بعض کی رائے ہے کہ یہاں نفی معاملات کی ہے جن کا تعلق قاضی وقت کے ساتھ ہو، اور جو معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہاں اس کی یہ گواہی قبول ہوگی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، تو نیچے لکھیں باوجہ حق اللہ کے، باوجہ حق اللہ کے، چونکہ اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، تو اگر وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، نیچے لکھیں متہم سے معافی مانگے، متہم جس پہ تہمت لگائی گئی، متہم سے معافی مانگے بوجہ حق العبد کے، متہم سے معافی مانگے بوجہ حق العبد، یعنی جس پر اس نے الزام لگایا تھا اس سے معافی مانگ لے کہ میں نے آپ پر الزام لگایا تھا، آپ مجھے معاف کرو۔ وہ بھی اگر معاف کر دے تو یقیناً اب اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا، رحم کرے گا، معاف کر دے گا، یعنی آخرت کے اعتبار سے۔ اب آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہے، دنیا میں تو ہو گئی۔ تو اگر یہ توبہ کر دے اور جس پہ الزام لگایا اس سے بھی معافی مانگ لے تو پھر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے لیے کوئی آگے کی کوئی سزا آخرت کی نہیں ہوگی، دنیا کی تو ہے۔ دیکھیں الا الذین تابوا میں، اب اگر یہ گناہ ثابت ہو گیا، قاضی کے پاس آ گیا، بھلے وہ توبہ کر لے، حد آئے گی، تو توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگی، توبہ سے حد ساقط نہیں ہے۔ جتنے چور ہوتے پکڑے جاتے سبھی توبہ کر رہے ہوتے، جو بھی قاتل زانی ہے پکڑا گیا، اب دیکھ رہا سزا سامنے ہے تو پھر سارے مگرمچھ کے آنسو بہاتے۔ تو حد تو آئے گی، حد آنے کے بعد اب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو آخرت کا جو معاملہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، آخرت میں کوئی اس کے لیے سزا نہیں ہوگی۔ تو پہلے والے تابو کا تعلق اللہ سے توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ حد نافذ کی ہے، اور اپنی اصلاح کرے، خود ٹھیک بھی ہو جائے، جس پہ تہمت لگائی اس سے بھی معافی مانگ لے، تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک بات یہ کہ یہ جو الا الذین ہے، اس کا تعلق اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا کے ساتھ ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ہاں اگر توبہ کر لے تو آئندہ گواہی قبول ہوگی، توبہ کر دی تو مستقبل کے جو معاملات ہیں اس میں اس کی گواہی قبول ہوگی۔
اور ہمارے جو علماء احناف ہیں، محققین علماء، وہ کہتے ہیں الا الذین کا تعلق اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے، کہ اگر وہ توبہ کر دے گا مستقبل میں فاسق نہیں ہوگا، فاسق نہیں کہلائے گا، لیکن گواہی قبول نہیں ہوگی۔ گواہی اب اس کی موت تک اس کی گواہی قبول نہیں، یہ سزا کا حصہ ہے۔ جیسے اس کو سزا 80 کوڑے وہ بھی سزا ہے، گواہی کا قبول نہ ہونا بھی سزا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ابدا ہے، لفظ ابدا ہے۔ اگر قرآن صرف کہتا لا تقبل لهم شہادتاً، گواہی قبول نہ کرو، تو پھر الا الذین استثناء ہو جاتا، بعد میں گواہی قبول کر لیتے توبہ کے بعد۔ لیکن جب یہ ابدا آیا تو ابدا میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا، تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، منسوخ بھی نہیں ہے اور تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تخصیص اب معنی ہے، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے محققین علماء کی رائے یہی ہے کہ بھلے یہ توبہ کر بھی دے، اس کی گواہی کبھی بھی قبول